اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ترید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب صدق اللہ العلی العظیم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب ان کی بات نہیں مانتے تھے تو انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو گئی یہ فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا کہ میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا فرمایا ہے، اور میں یہ بھی تو نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں یا ان چیزوں کو خود کروں جن کے کرنے سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک کہ میں کر سکوں، اور یہ جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کا بھی دار و مدار اللہ ہی کی توفیق پر ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی کی طرف لو لگائے رکھتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمانا کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا ہے۔ تو رزق کے یہاں دوسرے کئی معنی ہیں، ایک معنی تو علم حق کے ہیں جو مجھے خدا نے بخشا ہے، اور دوسرے معنی زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اب میرے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں جان بوجھ کر ان بد اخلاقیوں گمراہیوں میں تمہارا ساتھ دوں جن میں تم مبتلا ہو۔ ممکن ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس جملے کا جواب دیا ہو کہ جو انہوں نے طنزاً کہا تھا کہ اے شعیب علیہ السلام، بس تم ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ تو اس ترش جملے کا ٹھنڈا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائیوں، اگر میرے رب نے مجھے حق شناس بصیرت بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ رزق حلال بھی عطا فرمایا ہے، تو پھر میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں کو حق حلال کہہ کر خدا کی ناشکری کروں۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ نیز یہ کہ میری سچائی کا تو تم اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ میں جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں اسی پر خود بھی عمل کرتا ہوں۔ اگر میں خود بتوں کے آستانوں یا سرمایہ داروں کے محلوں کا مجاور بن کر بیٹھ جاؤں تب تم ضرور یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اپنی دکان چمکانے کے لیے دوسروں کی دکان اور کاروبار کو بگاڑ رہا ہوں۔ اگر میں خود اپنے کاروبار میں بے ایمانی کر رہا ہوتا تو تم ضرور یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی ساکھ جمانے کے لیے ایمانداری کا ڈھول پیٹ رہا ہوں، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں خود ان برائیوں سے بچنا چاہتا ہوں جن سے تمہیں روک رہا ہوں۔ یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ میں سچا کھرا انسان ہوں۔ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمانا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں، تو دلیل سے یا مراد دولت نبوت اور حکمت ہے، اور تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ اس دلیل سے مراد جائز آمدنی بھی لی گئی ہے، یعنی مال حلال جو خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس دلیل سے مراد توحید کا علم بھی لیا گیا ہے۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ کمال عبدیت اور قوم کی اصلاح کی نسبت ذرا اپنی طرف سے بیان ہو گئی تو فوراً اس کو خدا کی جانب پھینک دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک نبی اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اور مصلحین جدا ہو جاتے ہیں۔ لیڈروں کی نگاہ ہمیشہ لوگوں کی تعداد، مال، دولت، کرسی اور مادی طاقت پر ہوتی ہے، جبکہ پیغمبروں کی نگاہ اول سے آخر تک صرف اور صرف خدا پر رہتی ہے۔ میں حقیقت روح کے سلسلے میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ منتخب البصائر میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث کہ روحیں نہ تو اجسام میں مخلوط ہوتی ہیں اور نہ ہی انہیں چھوڑے ہوئے ہوتی ہیں، بلکہ وہ اجسام کو دائرے کی طرح گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد 61 صفحہ 34 پر ہے کہ روح نازک قسم کا جسم ہوتی ہے جسے ضخیم قالب کے لباس میں ملبوس کیا گیا ہے، اور بحار الانوار کی جلد 61 صفحہ 34 پر یہ حدیث ہے کہ ایک زندیق کافر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو سوالات کیے ان میں ایک یہ بھی تھا
کہ آپ علیہ السلام مجھے روح کے متعلق بتائیں کہ آیا وہ خون کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں اس کا مادہ تو خون سے ہوتا ہے، اور خون سے جسم کی رطوبت اور رنگ کی صفائی ہوتی ہے۔ جب خون جم جاتا ہے تو روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔